اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہوں کہ اس پروردگار نے مجھے یہاں کھڑے ہو کر اپنے کلام کو سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے دل جمی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ روز آتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سنتے رہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پڑھنے کو اور آپ حضرات کے سننے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہم سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جس مجلس میں ہم شریک ہیں، یقیناً یہ ختم قرآن کی تقریب ہے۔ اس محفل پر، اس مجلس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جس موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، بس مختصر یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کا بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے۔ عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کی خصوصیت تو دو چیزیں ہیں، کہ اس کے دن کو روزہ رکھا جائے اور اس کی رات میں تراویح پڑھی جائے۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم صرف یہ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر رات کو ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف اتنی سی بات نہیں ہے، ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے دن کو روزہ رکھا جائے اور اس کی رات میں تراویح پڑھی جائے، لیکن یہاں تک بس نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ایسی موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں کہ اگر اس چیز کو سوچا جائے تو یہ رمضان ہم سے کہیں زیادہ اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ صرف یہاں تک بس نہیں کہ ہم اس کے دن کو روزہ رکھیں اور اس کی رات میں تراویح پڑھیں، نہیں، یہ رمضان اس سے کہیں زیادہ کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ آیت ہم تبلیغی حضرات سے روز سنتے ہیں۔ دیکھنے میں اور سننے میں یہ آیت مختصر ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اس کے گہرائی پر جایا جائے اور اس آیت پر غور کیا جائے، یہ آیت اپنے اندر وہ دریا سمویا ہوا ہے جس کا میں اور آپ بالکل تصور نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی اور اہم مقصد بتلایا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف کے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے تو آج دنیا پرست اور سیکولر قسم کے لوگ، دنیا دار لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس اور تحمید کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے تو پہلے سے فرشتے موجود ہیں، تو پھر انسانوں کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا
اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے بے ساختہ بولا، قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یا اللہ آپ زمین میں ایسی انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر فساد برپا کرے۔ قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ آپ کی تقدیس اور تعریف کے لیے ہم کافی ہیں۔ بعینہ ہی اسی طرح آج کے سیکولر اور دنیا پرست لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، جب اللہ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جب انسان کی تخلیق کا مقصد وہ صرف کے صرف عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیوں فرمایا جبکہ فرشتے پہلے سے اللہ کی تعریف اور اللہ کی تقدیس کرنے میں مصروف ہیں؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو عبادت کرنے کا طریقہ ان کو بتلایا ہے، فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ بالکل مختلف نوعیت کی، اور انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ اگر فرشتے اللہ سے کہیں یا اللہ ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے تو وہ یہ کہہ نہیں سکتے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی پیدا نہیں کرتا، ان کے اندر یہ مادہ ہے ہی نہیں۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ خواہشات ہیں ان کے اندر، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت پر اجر و ثواب کا وعدہ نہیں فرمایا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان ہے، حضرت انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاس بھی رکھا ہے، بھوک بھی رکھی ہے، یہ سوتا بھی ہے، یہ چلتا بھی ہے، یہ پھرتا بھی ہے، اس کے اندر خواہشات بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حضرت انسان کے اندر رکھنے کے بعد اس دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرے دوستو، اگر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ اس کی آپ یوں مثال سمجھے، ایک نابینا شخص جس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ بد نظری نہیں کرتا، وہ ٹی وی نہیں دیکھتا، وہ ویڈیوز میں گانے نہیں سنتا، وہ فلم نہیں دیکھتا، آپ کیا کہتے ہیں یہ اس کا کمال ہے؟ یہ تو اس کا کمال نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بینائی کی نعمت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ اس شخص کو دیکھیں جس کو اللہ نے بینائی کی دولت سے نوازا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب یہ شخص گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بد نظری نہیں کرتا، ٹی وی نہیں دیکھتا، فلم نہیں دیکھتا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اس حضرت انسان کا کمال ہے۔ تو فرشتوں کا اللہ کی عبادت کرنا یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر گناہوں کے تمام مادوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کے جانوں اور ان کے مالوں کو خریدا ہے، کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی یہ جان، میری یہ جان، میری یہ نفس، آپ کی یہ نفس بکا ہوا مال ہے، یہ اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانوں کو، ہماری مالوں کو خریدا ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سے یہ کہے، مجھے اور آپ کو یہ حکم دے کہ اے میرے بندے، میں نے تو آپ کی جان آپ سے خریدا ہے، آپ کے مال تو میں نے آپ سے خریدا ہے، اس کے بدلے میں نے آپ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں صرف اور صرف میری عبادت کرنی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتے، کیا یہ انصاف کے خلاف ہوتا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتے کہ اے انسان، آپ کے نفس کو اور آپ کی جان کو، آپ کی مال کو میں نے خریدا ہے اور اس کے بدلے میں نے جنت دیا ہے، لہٰذا آپ پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، میں قربان جاؤں اس پروردگار پر کہ وہ کتنا کریم ذات ہے، وہ کتنا غفور الرحیم ذات ہے، وہ کتنا غنی ذات ہے، وہ کتنا بہترین پروردگار ہے کہ میرے اور آپ کے اس نفس کو خریدنے کے بعد پھر مجھ سے اور آپ سے فرمایا کہ اے انسان جاؤ، میں نے پھر تجھے حوالے کر دیا، آپ نے جانا ہے اس نفس کو لے کر اس دنیا میں جو میں نے پیدا کیا ہے، لیکن آپ نے اس دنیا میں جانے کے بعد کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، چلنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، عیش و عشرت بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ جیسے میں نے آپ کو کرنے کا کہا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو باجماعت، آپ نے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے یاد رکھو یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ جان، یہ نفس آپ کا بکا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قیمت بھی آپ کو عطا فرمائی ہے جنت کی صورت میں۔ اگر آپ پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھے اس امانت میں آپ خیانت کرتے ہیں، اور اس کا پوچھے گا اللہ آپ سے۔ میرے دوستو، اس امانت میں آپ خیانت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بیچ کر مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ نفس تو میں نے دے دیا آپ کو، جان تو میں نے آپ کو عطا کری، اب جاؤ اس نفس کو، اس جان کو لے کر دنیا میں آپ نے میری عبادت کرنی ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ اتنا کریم ذات ہے کہ اس پروردگار کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ حضرت انسان کمزور ہے، یہ کمزور ہے، یہ جب دنیا میں جائے گا، دنیا کے کام دھندوں میں لگے گا، اس کے دل پر غفلت کے پردے لگیں گے، اس کے دل پر میل آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے یہ بندہ مجھ سے زیادہ دور نہ ہو، ہمیشہ میرے قریب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا کہ جان تو میں نے اس کو دے دیا ہے، نفس تو میں نے اس کو عطا کری ہے، دنیا میں تو میں نے اپنے اس بندے کو بھیجا، لیکن یہ کمزور ہے، دنیا میں جائے گا گناہ بھی کرے گا، دنیا میں جائے گا میری نافرمانی بھی کرے گا جیسے ہم کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ میرے دوستو، میں نہیں کہہ سکتا۔ 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے سامنے گزرتی ہے، صبح اٹھتا ہوں سامنے قرآن ہوتا ہے، شام کو سوتا ہوں سامنے قرآن ہوتا ہے، لیکن نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ اس پورے مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتا۔ انسان کمزور ہے، آپ بھی کمزور ہیں، میں بھی کمزور ہوں، کمزوری ہوتی ہے انسان کے اندر، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ میرے دوستو، اگر انسان سے گناہ نہیں ہوتا، انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو یہ توبہ کے جو دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ یہ بندہ جب اس نفس کو، اس جان کو جو میں نے خریدنے کے بعد دوبارہ اس کو عطا کیا ہے، اس کو لے کر جب یہ دنیا میں جائے گا تو یہ گناہ بھی کرے گا، یہ میری نافرمانی بھی کرے گا، یہ میرے نبی کے سنتوں کو بھی پیچھے چھوڑے گا۔ لیکن اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً
ایسے اوقات مقرر فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، ان میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ بندہ دنیا میں جائے گا، گناہ بھی کرے گا، میری نافرمانی بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، غیبت بھی کرے گا، چغل خوری بھی کرے گا، الزام تراشی بھی کرے گا، بہتان تراشی بھی کرے گا، اوروں کا حق بھی کھائے گا، میری بھی نافرمانی کرے گا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین مہینہ مجھے اور آپ کو رمضان کی صورت میں عطا فرمایا تھا۔ رمضان کا کیا معنی ہے؟ رمضان یہ رمضن سے مشتق ہے، اور رمز کا معنی ہے جلا دینے کے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو ختم فرماتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام بھی رمضان رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی صورت میں ایک عظیم اور بہترین نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرما کر مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ اے میرے بندے، سال کے 11 مہینے آپ نے میری نافرمانی کی، آپ نے میرے احکامات کو پامال کیا، آپ نے میرے نبی کی سنتوں کو پیچھے چھوڑا۔ آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں تھا، چلو ہو گیا، 11 مہینے آپ سے نافرمانیاں ہوئی، میرے نبی کی سنتوں کو آپ نے پامال کیا ہے، لیکن اس ایک مہینے میں تو آ جاؤ۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہے۔ خدا کی قسم یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کمانے کا مہینہ ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس مہینے میں اللہ کو منانا ہے کہ اللہ، آپ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اپنی عبادت، صرف اپنی عبادت، صرف اپنی عبادت۔ 11 مہینے ہم نے بڑے مزے سے گزار دیے، آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے بندے، ایک مہینے کے لیے آ جاؤ، ایک مہینے کے لیے آ جاؤ، ایک مہینے کے لیے آ جاؤ۔ آپ کی تخلیق کا جو مقصد تھا عبادت، اس کو پورا کرو۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، لیکن روزہ کیسا رکھنا ہے؟ ایسا نہیں، روزہ رکھا ہے جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ رکھا ہے چغل خوری بھی کرتے ہیں، روزہ رکھا ہے غیبت بھی کرتے ہیں، روزہ رکھا ہے الزام بھی لگاتے ہیں، روزہ رکھا ہے بہتان تراشی بھی کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ روزہ وہ روزہ نہیں ہے جن کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ جن اجور کا وعدہ فرمایا ہے وہ اجور ہمیں عطا ہو۔ یہ روزہ وہ روزہ نہیں ہے۔ آپ نے اس انداز میں روزہ رکھنا ہوگا جس انداز میں اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کو کیسا روزہ مطلوب ہے؟ آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اب کوشش تو کرے، دنیا کا یہ اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی یہ قانون ہے۔ اب ایک مہینہ کوشش کرے۔ حضرت تقی صاحب نے لکھا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہو وہ رمضان میں کوشش کرے کہ اس ایک مہینے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو۔ حضرت نے لکھا ہے، اور حضرت نے لکھنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا بھی آزمودہ ہے کہ ہزاروں بندوں کو میں نے خود آزمایا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اس ایک مہینے میں آپ کوشش کریں کہ ایک مہینہ بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ بہترین مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مہینے کی برکت سے باقی 11 مہینوں میں بھی آپ کو جھوٹ کی اس ذلت سے آپ کو بچائیں گے۔ آپ کو بد نظری کی بیماری ہے، آپ کو اسی طرح کوئی بھی بیماری آپ کو لاحق ہے گناہوں کی صورت میں، آپ کوشش یہ کریں اس ایک مہینے میں اس کو چھوڑنے کی۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مہینے کی برکت سے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی لعنت سے اور گناہوں کی ذلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں۔ مجھے چونکہ 5 منٹ یا 10 منٹ بیان کا حکم دیا گیا تھا، میں نے بات لمبی کری، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کہیں
اور سنی گئی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس پورے مہینے میں، بلکہ اس 15 یا 16 یا 17 دنوں میں جتنی بھی ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، اوابین کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اشراق کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح اور نفلی عبادات کا ہم نے اہتمام کیا ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔